ایان ایان کے بچے اٹھو نا، کب سے اٹھا رہی ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ علیشا اس کی پشت پر رجسٹر مارتے ہوئے بولی۔ او ارشو، اٹھ رہا ہوں، بس 5 منٹ اور سونے دو۔ 5 منٹ بعد پکا اٹھ جاؤ گے نا ایان؟ وہ یقین دہانی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بس 5 منٹ میں پکا اٹھ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے دوبارہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ علیشا مطمئن انداز میں ایان کے کمرے سے نکلی تھی۔ یا اللہ، یہ ایان اب تک نہیں آیا نا رخسانہ؟ جی بھابھی اب تک نہیں آیا، رخسانہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ یا اللہ، اس لڑکے کا میں کیا کروں، صحیح کا پریشان کروایا ہوا اس نے مجھے۔ وہ کرسی پر بیٹھتی سر پکڑ گئی تھی۔ اوہ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوٹا ہے ابھی، وہ بڑے ہوتے ہوتے سمجھ جائے گا سب، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ رخسانہ بیگم انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت بڑا ہو گیا، پر ارمان بھی تو اسی کی عمر کا تھا نا جب اتنا سنجیدہ تھا۔ وہ یہاں تک کہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اس عمر میں، اور ایان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ بھابھی ٹینشن نہ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، رخسانہ بیگم انجش بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ السلام علیکم امی، السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ دونوں؟ علیشا کچن میں داخل ہوتی بولی۔ اللہ کا شکر ہے بچے، ہم تو بہت اچھے ہیں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ جی الحمدللہ تائی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایان کہاں ہے، اب تک نہیں آیا؟ نہیں بیٹا، اسی سے تو ہم اتنا پریشان ہیں، صبح دیکھ تک پڑا سوتا رہتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو کسی چیز کی۔ یا اللہ تائی، کوئی پون گھنٹہ پہلے میں اس کو اٹھا کر گئی تھی کہ مجھے کالج چھوڑ دے، اس نے مجھے کہا تھا بس 5 منٹ میں اٹھ رہا ہوں۔ یا اللہ، وہ اب تک نہیں اٹھا۔ علیشا سر پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی، پھر انجش بیگم افسوس سے سر ہلاتی کام میں لگی تھی۔ رخسانہ بیگم مسکرا دی تھی، انہیں ایان اپنے بچوں جیسا پیارا تھا، وہ اس کے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایان کو بگاڑنے میں بھی کہیں نہ کہیں رخسانہ بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ ایان کی پیدائش کے دوران انجس بیگم کو کچھ بیماریاں لگ گئی تھیں، جس وجہ سے ایان زیادہ تر رخسانہ بیگم کے پاس ہی رہتا تھا، اس لیے رخسانہ بیگم کو وہ بے حد پیارا تھا، یہاں تک کہ وہ ایان کے آگے علیشا تک کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایان؟ علیشا اس کے کمرے میں داخل ہوتی دھاڑی تھی، رنگت شدت سے تپ کر انار ہو رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں غصے سے باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ایان میں تمہارا منہ توڑ دو گی اگر تم ابھی نہ اٹھے تو۔ اوہ ارشو، جاؤ بھی، کب سے میرا دماغ کھر رہی ہو، کہہ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ 5 منٹ میں؟ تم 5 منٹ میں اٹھ رہے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایان، کوئی پون گھنٹہ پہلے میں تمہیں اٹھا کر گئی تھی، تب تم نے مجھ سے یہ کہا کہ تم 5 منٹ میں اٹھ رہے ہو۔ نو بچنے والے، اس ٹائم تک مجھے پہنچنا یونیورسٹی۔ وہ تیز آواز میں چیخی تھی، اس کی چیخ سنتے ایان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ 9 بجنے والے ہیں، یا اللہ ارشو، کہتا ہوں اٹھا کر جایا کرو، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہو؟ واہ جی واہ، مطلب چڑھ بھی میری اور پڑھ بھی میری، تمہیں اٹھا کر گئی تھی میں، تم نہایت ہی ڈھیٹ اور 2 نمبر آدمی ہو، تم سے مجھے اچھائی کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اب اٹھو گے؟ ہاں ہاں اٹھ رہا ہوں، جاؤ بھی میری ماں، چلی جاؤ، تم اگلے 15 منٹ میں مجھے ناشتے کی ٹیبل پہ ملو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دھمکی دیتی اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں، آئی بڑی میری ماں دھمکی دینے والی۔ ایان اس کا مذاق بناتے واش روم بھاگا تھا، پیچھے علیشا اس کو مارنے کے لیے دوڑی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی امی، ایان پیچھے سے آتا رخسانہ بیگم کو گلے لگاتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ رخسانہ بیگم اس کے صدقے واری ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی بیٹی ہے نا، اس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ایان علیشا کو دیکھتا ہوا بولا۔ رخسانہ بیگم علیشا کو گھور کر رہ گئی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو میں کتنی دیر پہلے اٹھایا تھا اور یہ اب اٹھ کر آیا ہے، دیکھیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے اس نے مجھے کہا تھا 15 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ اب بھی آدھے گھنٹے بعد ہی آیا، میں لیٹ ہو چکی ہوں۔ اب میری فزکس کی کلاس ختم ہو چکی ہوگی، اتنا ضروری ٹیسٹ تھا۔ وہ ایان کو گھورتے ہوئے بولی، اس کے گھورنے پر ایان کان کھجا کر رہ گیا تھا۔ سوری ارشو، لیٹ ہو گیا تھوڑا، اب چلو آ کر ناشتہ کرنا۔ ہاں ہاں چلو۔ ایان؟ جی امی بولے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا آج رات ارمان آ رہا ہے، کتنی تیاریاں کرنی ہے ہمیں، فٹافٹ سے علیشا کو چھوڑ کر مارکیٹ سے کچھ سامان لیتے آنا۔ اوکے امی، لسٹ بنا کر دے لے آؤں گا۔ وہ نہایت تابیداری سے انجش بیگم کو کہتے ہی ان کے گلے لگا تھا، وہ بے سخت اس کے بالوں کو چوم کر مسکرائی تھی۔ تم چلو میں لے کر آتی ہوں لسٹ۔ اوکے جائیں۔ اوہ ہو، آج تو بنوں کے سیاں جی آ رہے ہیں، ایان شرارت سے بولا تھا۔ ایان اپنی بکواس بند کرو، فضول مجھے چڑھانے کی ضرورت نہیں ابھی، علیشا بے حد غصے سے بولی تھی۔ اوہ ہو، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو ارشو، اچھا ہی ہوا کہ میں لیٹ اٹھا، اچھا ہوا نا کہ تمہارا ٹیسٹ رہ گیا، ورنہ تم ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ میں کم نمبر ہی لے کر آ رہی ہوتی، تم ہی ہو اتنی
کوڑ مغرور اور عریشہ کو چڑھاتا وہ بولا، کوڑ مگز ہوں گے تم، سب سے اچھا پڑھتی ہو اپنی کلاس میں۔ وہ ناک چڑھاتی نہایت غصے سے بولی تھی، ہاں ہاں پتہ ہے بھائی کی اپنی ارشو سب سے اچھی ہے۔ اب وہ نہایت محبت سے بولا تھا، پر جو بھی بات ہے ارمان بھائی آ رہے ہیں آج، بائی دا وے تمہاری فیلنگ کیا ہے؟ وہ دوبارہ شرارتی انداز میں عریشہ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا ہے ریان اپنے کام سے کام رکھو، اب کہ وہ قدرے گھبرا گئی تھی۔ او ہو شرما رہی ہو، چپ کرو ایان، اب کہ وہ اپنا رجسٹر اس کی پشت پر کھینچ کر مار گئی تھی۔ اوہ ظالم لڑکی، نہیں بول رہا کچھ بھی اب۔ وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ عریشہ اپنے چہرے کے رنگوں کو بے مشکل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایان میرا بچہ اٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا ہمیں ارمان کو لینے جانا ہے۔ رخسانہ بیگم نرمی سے ایان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ چھوٹی امی بس تھوڑی دیر اور، میرا بچہ ارمان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اچھا بس 5 منٹ میں اٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فٹافٹ سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ رخسانہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سب تیار ہوتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سی گرین کلر کی فراک پہنے ہلکا ہلکا میک اپ کیے عریشہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عریشہ کو دیکھ کر ایان کی رگ ظرافت پھڑکی تھی۔ کیوں عرشو، آج یہ رخصتی کرنے کا ارادہ بن گیا ہے کیا؟ واپسی میں ہی ارمان صاحب سے نکاح پڑھوانا چاہ رہی ہو؟ وہ عریشہ کو دیکھتے شرارت سے بولا تھا۔ ایان کے بچے، بدتمیزی مت کرو۔ وہ اس کی پشت پر مکہ مارتی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ انجز بیگم اس کو دیکھتی ہنس پڑی تھی۔ کیوں تنگ کرے میری بچی کو ایان؟ ابھی تو آ رہا ہے میرا بچہ، شادی کب ہوگی یہ تو ہمیں آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے نا، تم اسے تنگ مت کرو ابھی۔ تو امی میں کون سا سچ کہہ رہا ہوں، تیار دیکھیں کتنا ہو کر جا رہی ہے، جیسے اس کی رخصتی آج ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ارمان بھائی اس کو دیکھ کر واپسی پر نکاح ہی نہ پڑھوا لیں۔ فضول بکواس مت کرو، چپ چاپ گاڑی چلاؤ، بہت بولنے لگی ہو تم۔ انسج بیگم اسے گھرکتی چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کہ ایان چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا، عریشہ بھی اپنے چہروں کے رنگوں کو چھپانے میں مصروف تھی جو اس کے لاکھ چھپانے کے بعد بھی چھپ کر نہیں دے رہے تھے۔ ایان اور تم لوگ کھڑے وہاں ارمان کا انتظار کر رہے تھے، ان لوگوں کو وہاں پر کھڑے کافی ٹائم ہو گیا تھا پر ارمان اب تک نہیں آیا تھا۔ اسی اثنا میں انہیں سامنے سے ارمان آتا ہوا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کی ہوڈی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ارمان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا نوجوان، چوڑی باڈی بنائے ارمان ایک بے حد خوبصورت مرد تھا۔ اسے دیکھ کر عریشہ کی نظریں بے ساختہ جھکی تھیں۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم چھوٹی امی، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہے بیٹا، آپ بتاؤ؟ انسج بیگم ارمان کو گلے لگاتی جذباتی ہوتی ہی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شیر؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن ذرا اپنی شیرنی کو دیکھ لیں کیسے شرما رہی ہے۔ عریشہ جو مکمل طور پر ایان کے پیچھے غروب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اس طرح کہنے پر اچھل کے سامنے آئی تھی۔ نہیں نہیں ارمان بھائی، میں تو نہیں چپ رہی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ گھبراتے وہ مشکل بولی تھی۔ عریشہ کو دیکھ کر ارمان تھوڑا سیریس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ جی؟ میں بھی ٹھیک۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ارمان باقیوں سے ملنے آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے عریشہ کی نظروں نے بڑی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچ کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ارمان بھی اپنے کمرے میں جا ہی رہا تھا جب اسے یوسف صاحب اور انجز بیگم نے روک لیا تھا۔ جی امی، آپ لوگوں نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں ہاں بیٹا بیٹھو، تم سے ہی تو بات کرنی ہے۔ یوسف صاحب اپنے برابر جگہ بناتے ارمان کو اپنے برابر بیٹھنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ارمان دھیمے سے وہاں بیٹھا تھا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا خیر سے تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تم اچھی جاب بھی کر رہے ہو، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا ہی بزنس ہے، اور تمہاری شادی کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ رشتہ بچپن سے تمہارا عریشہ سے طے ہے، تو تم بتاؤ شادی کرنے کا ارادہ کب تک ہے؟ کب کی تاریخ رکھے؟ ارمان ان کی بات سنتے بے ساختہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں کل حسن نے بھی مجھ سے شادی کی بات کی تھی کہ جیسے ہی ارمان پاکستان آئے تو ہم اس شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں۔ ہم یہی تم سے پوچھ رہے کہ تم بتاؤ کہ کب تک تمہاری شادی کریں یا اپنی مرضی سے ہی کوئی تاریخ رکھ دے تم؟ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھ رہے تھے جو اپنے پیروں پر نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ امی پاپا، مجھے آپ دونوں سے یہی بات کرنی تھی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اچانک ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا تم؟ جانتے ہو نا تمہاری اور عریشہ کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ امی مجھے عریشہ سے شادی نہیں کرنی ہے، میں کرسٹینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ کرسٹینہ امی میرے ساتھ انگلینڈ میں پڑھتی تھی، وہ میری کلاس فیلو تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو تم یہ بات بھول گئے کہ تمہارا رشتہ ہم نے طے کیا ہوا تھا، تم یہ کرنے باہر بھیجا تھا ہم نے۔ اب کہ یوسف صاحب بے حد غصے میں آگے آئے تھے۔
پاپا میری بات تحمل سے سنیں، یہ تو میری مرضی ہے نا کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کس سے نہیں۔ مجھے نہیں کرنی عریشہ سے شادی، آپ کیسے بھی کر کے حسن چاچا کو منع کر دیں۔ ارمانی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لیتی، ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور نہ ہم حسن کو منع کریں گے، تم کرسٹینا کو بھول جاؤ اور اب تم کبھی بھی انگلینڈ واپس نہیں جاؤ گے۔ ہم تمہاری شادی کی تاریخ کل ہی رکھ دیں گے اور تمہاری شادی عریشہ سے ہی ہوگی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ابو میں عریشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں عریشہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ضدی انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انجش بیگم کو جیسے غش آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتی ارمان نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ امی امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ نہایت پریشان ہوا تھا۔ بیٹا ایسے مت کرو اپنی ماں کے ساتھ، بڑھاپے میں ہماری ناک مت کاٹو، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ عریشہ کے دل میں کتنے ارمان ہوں گے، یہاں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انجش بیگم کہتے کہتے بری طرح رو پڑی تھی۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں میرا دل ہی نہیں ہے وہاں میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کرسٹینا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں واپس جا کر اس سے شادی کروں گا۔ ہماری بات کا کچھ نہیں کرسٹینا کے وعدے کے لیے تم ہماری ناک کٹوا کر واپس چلے جاؤ گے؟ وہ نہایت دکھ سے ارمان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ جو بھی ہو امی، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ اس سے کہ پہلے وہ اٹھ کر کمرے سے نکلتا، انجش بیگم کی بات نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ تمہیں میری قسم ہے ارمان، تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی، میں یا تمہارے ابا اس عمر میں کوئی بے عزتی سہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی، کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھاتی، اس سے اپنے گلے سے لگاتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بیٹا اس عمر میں ہماری عزت کا خیال کرو، تمہیں میری قسم ہے تمہاری شادی عریشہ سے ہی ہوگی۔ میرے بچے، عریشہ بہت اچھی بچی ہے، کل ہم تمہاری تاریخ لینے جائیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے آہستہ کسی نفی میں سر ہلایا تھا۔ یوسف صاحب اٹھ کر اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگا گئے تھے۔ تم واقعی میرے فرمانبردار بیٹے ہو۔ ان کے گلے سے لگا ارمان دور کہیں سوچوں میں گم تھا، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ سالار صاحب اور رقیہ بیگم کی شادی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد یوسف صاحب کی شکل میں ان کی زندگی میں خوبصورت تحفہ آ گیا تھا۔ ابھی یوسف 3 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں حسن سے نواز دیا۔ حسن کی پیدائش میں رقیہ بیگم کو کچھ ایسی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے رقیہ بیگم دوبارہ ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ دن بر دن گزرتے چلے گئے۔ یوسف صاحب نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا، رقیہ بیگم اور سالار صاحب نے ان کی شادی انجش بیگم سے کر دی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد انجش بیگم کی گود میں ارمان آ گیا، مانو کہ پورے خاندان کی گود میں جیسے کوئی کھلونا آ گیا ہو۔ ارمان کے 4 سال کے ہوتے ہی انجش بیگم کو دوبارہ خوشخبری موصول ہوئی تھی۔ گھر بھر میں دوبارہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد انجش بیگم نے ایان کو جنم دیا۔ ایان گھر بھر میں سب کا بے حد لاڈلا تھا۔ ایان کے 1 سال کے ہوتے ہی حسن صاحب کی شادی رخسانہ بیگم سے کر دی گئی۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے رخسانہ بیگم اور حسن صاحب کو عریشہ سے نوازا۔ عریشہ کی پیدائش کے فوراً بعد یوسف صاحب اور حسن صاحب نے ملی بھگت سے ارمان اور عریشہ کا رشتہ طے کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ ایان اور عریشہ دوست تھے، جبکہ ارمان ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہتا تھا۔ گھر بھر میں ارمان اور عریشہ کے رشتے کا ذکر کیا جاتا تھا، جس وجہ سے عریشہ کے دل میں ارمان کی پسندگی آ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پسندگی کب محبت میں ڈھل گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ ارمان کے انٹر کرنے کے فوراً بعد یوسف صاحب اور انجش بیگم نے ارمان کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ ایان کے انٹر کرنے کے بعد اسے بھی باہر جانے کی پیشکش کی گئی، پر ایان نے صاف انکار کر دیا۔ اسے پاکستان میں ہی رہ کر پڑھنا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر پڑھنا تھا۔ اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ پاکستان میں ہی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ان سب کے باوجود بھی یوسف صاحب اور انجش بیگم کو ارمان ہی پیارا تھا۔ ایان کی دیکھ بھال بھی بچپن میں رخسانہ بیگم نے ہی کی تھی۔ ایان رخسانہ بیگم کو عریشہ سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ وہ اکثر عریشہ کو گھرک دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے کبھی کبھار عریشہ ایان سے جیلس بھی ہوا کرتی تھی۔ بچپن سے کھیلتے کودتے لڑتے جھگڑتے بڑے ہوئے، ایان اور عریشہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے۔ ارمان اور عریشہ کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ایان اور عریشہ کو بے حد تنگ کرتا تھا، ارمان کا نام لے کر چھیڑتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں کی لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ ان سب کی نوک جھوک میں شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ آج عریشہ اور ارمان کی بارات تھی۔ مہندی، ڈھولک کے تمام فنکشن خیر خیریت سے گزر چکے تھے۔ ایان بیٹا عریشہ کو پارلر سے لے آؤ، 8 بج کے لے کر آنا تھا اسے، اب تو 9 بج گئے ہیں، کال بھی آئی ہے اس کی کہ تمہیں لینے بھیج دوں۔ جی چھوٹی امی، بس جا رہا ہوں۔ یہ بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟
ماشاء اللہ میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کلین شیو چہرہ لیے وہ بیحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا قد، ہیوی کسرتی باڈی بنائے ایان ارمان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا، سبز کلر کی آنکھیں اس کے سرخ و سفید چہرے پر بہت جچتی تھیں، لائٹ براؤن بال اس کی شخصیت پر بہت پیارے لگتے تھے۔ غرض کہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اب چلے بھی جاؤ میرے بچے، یہ اپنی تعریف اور بھی کروانی ہے۔ جی جی چھوٹی امی، بس جا رہا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں اسے لے کر فوراً ہال پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ بھی نکلے بس۔ ہاں بیٹا، بس ہم بھی نکل رہے ہیں، ارمان بھی سیدھا ہال ہی آئے گا۔ چلیں اوکے، میں جا رہا ہوں، پھر اللہ حافظ۔ وہ ان کی گلی لگتا ہے ان کی پیشانی چومتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کم از کم 5 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا عریشہ کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے عریشہ آتی ہوئی دکھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ دنگ رہ گیا تھا۔ ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے وہ جیسے کوئی پری کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ میک اپ کر کے اس کے نقوش کو اور ابھارا دیا گیا تھا۔ گلابی لبوں پر میرون کلر کا لپسٹک کوٹ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نازک سی جیولری اس کی نازک سی گردن پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے عریشہ کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا میں عریشہ کا پیر اس کے لہنگے میں الجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ایان بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ دھیان سے ارشو، جب اتنا بھاری لہنگا سامان نہیں جا رہا تو تمہیں اتنا بھاری لہنگا پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اسے اٹھاتا اچھا خاصا ڈپٹ چکا تھا۔ ابھی گر جاتی تو تمہاری شادی کا دن ہے آج ارشو۔ اچھا بس کر دو، گری تو نہیں نا، تم نے بچا تو لیا ہے مجھے، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے تھینک یو ایان، اگر تم مجھے نہ بچاتے تو ضرور آج کا میرا فنکشن خراب ہو جاتا۔ دیکھو کتنی مشکل سے اتنا پیارا میک اپ ہوا ہے میرا۔ وہ چہرہ اوپر کیے سے اپنے میک اپ دکھا رہی تھی۔ کسی نے کہا تمہارا میک اپ اچھا ہوا ہے، بالکل چڑیل جیسی لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں ارمان تمہارے ساتھ کیسے گزارے گا تم جیسی چڑیل کے ساتھ۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ تم ہوگے چڑیل، تمہاری بیوی ہوگی چڑیل، تمہارے بچے ہوں گے سارے کے سارے چڑیل۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے اور ارمان کو کچھ بولا تو میں تمہاری زبان کا قیمہ بنا دوں گی۔ وہ نہایت غصے میں بولی تھی۔ وہ اس کے غصہ کرنے پر قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں ارشو، واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا لہنگا پکڑتے آہستہ آہستہ اسے لا کر گاڑی میں بٹھاتے، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتا ہال کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ ماشاء اللہ عریشہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رخسانہ دیکھو تو اپنی عریشہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، انشج بیگم مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم سے بولی تھی۔ جی بھابھی، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ چلیے بھابھی، اسے لے کر باہر چلتے ہیں، حسن صاحب کہہ رہے ہیں نکاح کا ٹائم بس ہونے والا ہے۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں عریشہ کو سہارا سے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ رخسانہ بیگم اور انشج بیگم عریشہ کو صوفے پر بٹھاتی راز و نیاز کرنے لگیں، آگے بڑھی تھیں۔ عریشہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اب تک ارمان نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی آئے ہوئے کم از کم پون گھنٹہ ہو چکا تھا، شاید سیلون پر دیر ہو گئی ہوگی۔ وہ خود کو دلاسا دیتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی لیکن ارمان نہ آیا۔ اب کہ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے سنہری آنکھیں اپنے تمام گھر والوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہ اس ٹائم اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسن صاحب اور یوسف صاحب کافی دیر سے ارمان کو کال کر رہے تھے۔ ایان بھی ارمان کو ڈھونڈنے کافی دیر سے نکلا ہوا تھا۔ ایان کو اکیلے واپس پہنچتے دیکھ کر سب کے چہروں پر حقیقتاً فکر مندی دوڑ گئی تھی۔ مہمانوں میں اب چہم ہو گیا شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ایان بیٹا، ارمان کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف صاحب نے نہایت پریشانی سے ایان سے پوچھا تھا۔ نہیں ابو، میں نے بھائی کو تمام دوستوں کے گھر بھی پتہ کر دیا، سیلون بھی گیا تھا، مگر کہیں بھی بھائی آج گئے ہی نہیں۔ وہ جو صبح سے گھر سے گئے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں۔ یا اللہ میرے مولا، اس لڑکے نے آخر ہماری ناک کاٹ ہی دی۔ انشج بیگم صوفے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یوسف صاحب تیزی سے حسن صاحب کے پاس پہنچے تھے جو نہایت پریشان لگ رہے تھے۔ حسن، ہمیں معاف کر دینا، ہم اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کر پائے، نہ جانے ہم سے کہاں کوتاہی ہو گئی ہے جو وہ آج کے دن ہمیں سزا دے کر گیا ہے۔ بھائی میری بچی کا کیا ہوگا، غلطی تو کسی کی بھی ہو سزا تو عورت کو ہی دی جاتی ہے نا۔ حسن صاحب بے ساختہ ان سے کہتے رو دیے تھے۔ یوسف صاحب سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دوسری طرف عریشہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس میں ایسی بھی کیا کمی تھی جو ارمان اسے یوسف کے سامنے آج کے دن ذلیل کر کر گیا تھا۔ وہ تو ساری عمر اب شاید اس کا کانفیڈنس سے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی جو کانفیڈنس اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کی ڈارک بلیک پرکشش آنکھوں سے موتیوں کی مانند آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، چہرہ جیسے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ ایان اسے یوں روتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔
عریشہ کو یوں روتا دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا تھا، اسے اپنے بھائی سے یہ امید نہ تھی۔ ارشو ارشو میری بات سنو، دیکھو پلیز ایسے مت رو، بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے جو تمہاری اہمیت کو نہیں پہچان پائے، تم پلیز رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ عریشہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا، آنسو جیسے آنکھوں سے موتیوں کی مانند بہہ کر گر رہے تھے۔ ارشو پلیز ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے آنسو سے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے دلاسا دینے لگا، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عریشہ کو پھندا لگتا ایان پانی لینے بھاگا تھا۔ چھوٹی امی، ارشو نے رو رو کر برا حال کر دیا، پلیز اسے جا کر دیکھیں، اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ مہمان بھی الٹی سیدھی باتیں بنا رہے، انہیں پلیز اب واپس کریں۔ یوسف صاحب کی نظر بے ساختہ ایان پر پڑی تھی، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ایان میرا بچہ۔ یوسف صاحب بہت محبت سے ایان کے پاس گئے تھے۔ ایان حیران نظروں سے یوسف صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جی ابو، میرے بچے، اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے منع تو نہیں کرو گے؟ وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں ایان سے بولے تھے۔ ابو ایسے مت بولے مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا۔ تم میرے بیٹے ہو نا، میری بات کی اہمیت رکھو گے نا؟ وہ جیسے دوبارہ سوالیہ لہجے میں ایان سے پوچھ رہے تھے۔ جی ابو بولے، میرے بچے عریشہ سے شادی کر لو۔ تمہاری بغیرت بھائی نے تو شادی سے بھاگ گیا، یہ تک نہ سوچا کہ اس نے عریشہ کہ اس کے گھر کی عزت تو تھی، نہ صرف ہماری عزت بلکہ وہ عریشہ اور تمہارے چچا چاچی کی عزت بھی دو کوڑی کی کر کے گیا ہے۔ میرے بچے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری عزت رکھ لو۔ حسن صاحب اور رخسانہ بیگم کی مان بھری نظریں ایان پر ٹکی تھیں۔ انجش بیگم تو جیسے ہال میں ہی نہ تھی۔ ایان میرے بچے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب کہ یوسف صاحب بے ساختہ ایان کے آگے ہاتھ جڑ گئے تھے۔ ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے تڑپ کر یوسف صاحب کے ہاتھ کھولے تھے۔ اگر آپ اس سب کی خوشی اس میں ہے تو مجھے عریشہ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رضامندی دیتا جیسے سب کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ یوسف صاحب اسے گلے سے لگاتے رو پڑے تھے۔ میرے بچے، تم میرے وفادار بیٹے ہو، تم میرے پیارے بچے ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئے تھے۔ ایان بھی بے ساختہ یوسف صاحب کے گلے سے لگا تھا۔ ایان اور عریشہ دونوں کا نکاح کے لیے بیٹھے تھے۔ نکاح بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ رخسانہ بیگم اور حسن صاحب نے نہ جانے کیسے عریشہ کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا، مگر جیسے بھی کیا تھا عریشہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے حسن صاحب سے اجازت لی تھی۔ جی مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ عریشہ بنت حسن، آپ کا نکاح ایان ولد یوسف سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اٹھا کر رخسانہ بیگم کو دیکھا تھا۔ رخسانہ بیگم نرمی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ قبول ہے، اس نے نظر جھکا کر رضامندی دے دی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی ایان کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ مولوی صاحب اٹھ کر اب دوسری طرف جا رہے تھے۔ ایان ولد یوسف، آپ کا نکاح عریشہ بنت حسن سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے عریشہ حسن کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ دونوں طرف سے جیسے مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سناٹا تھا، اب وہاں پہ مبارکباد سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ یوسف صاحب اور حسن صاحب کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ رخسانہ بیگم عریشہ کو گلے سے لگاتی رو پڑی تھی۔ میری بچی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، سمجھو تمہاری نصیب میں اللہ نے ایان کو ہی لکھا تھا، اس لیے آج تمہارا ہمسفر ایان ہی بنا ہے۔ وہ اس کو گلے سے لگاتی اس کی پشت دھیرے دھیرے سہلانے لگی۔ عریشہ رخسانہ بیگم کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اپنی بے عزتی وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ لوگ اسے کن کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اب تک لوگوں کی نظریں نہیں بھول پائی تھی۔ بس میری بچی، اور مت رو، اللہ کی مرضی سمجھ کر ایان کو اپنا شوہر مان لو، دیکھنا اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے دلاسا دینے لگی۔ رخسانہ بیگم اور انجش بیگم کافی دیر پہلے عریشہ کو ایان کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر سارا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کمرے میں وہ آج سے پہلے کتنے حق سے گھستی تھی نا کہ یہ اس کے دوست کا کمرہ تھا، اور آج وہ اس کا بھی کمرہ ہو چکا تھا۔ ایان اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے خواب میں بھی کبھی یہ نہ سوچا تھا۔ بچپن سے ہی ارمان کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا، سنتے سنتے وہ نہ جانے کب اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ارمان کا خیال آتے ہی دوبارہ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایان گاڑی میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ عریشہ کو بچپن سے اپنی دوست اور بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔
اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ عریشہ کبھی اس کی بیوی بن جائے گی۔ وہ تو اپنی بھائی کی شادی میں گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے وہ اس کے بھائی کی نہیں بلکہ اسی کی شادی بنا دی تھی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر رخسانہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ تم اب تک کمرے میں نہیں گئے ایان؟ آپ چھٹی امی، آپ اس وقت یہاں؟ وہ نہایت حیرت سے رخسانہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس ٹائم تو سب سو چکے ہوتے تھے، آج ایسا کیا ہوا تھا جو سارے ہی اٹھے ہوئے تھے؟ میرے بچے، مجھے پتا ہے تم دونوں پر ہی ایک طریقے سے دھماکہ ہوا ہے۔ بچپن سے تم نے بھی عریشہ کو اپنی بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، مگر شاید اللہ کی مرضی یہی تھی، شاید اللہ نے عریشہ کے نصیب میں تمہیں ہی لکھا تھا۔ تم اللہ کے کہے کو مان لو میرے بچے، عریشہ کو اپنی بیوی قبول کر لو۔ وہ جیسے منت بھرے لہجے میں ایان سے بولی تھی۔ جی جی چھوٹی امی، میں اللہ کا کہا قبول کر چکا ہوں، اور آپ یقین مانیں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں یقین دلا رہا تھا۔ جاؤ میرے بچے، تمہارا انتظار کر رہی ہے عریشہ۔ جی بس جاتا ہوں، آپ جائیں آرام کریں۔ انسج بیگم کی بھی طبیعت بے حد خراب تھی، انہیں اپنے لاڈلے بیٹے سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرہ پورا گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے پیچھوں پیچھ بیٹھی عریشہ ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ اگلے لمحے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ عریشہ اب بھی رونے میں بری طرح مصروف تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بھائی اس ہیرا جیسی لڑکی کے قابل نہ تھا، اور وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے ہی ٹسوے بہانے میں مصروف تھی۔ عائشو پلیز ایسے مت رو، رو رو کر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمجھو بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے، اور ویسے بھی اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ عریشہ کے ہاتھ تھامتا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تھوڑی سی نرمی ملنے پر عریشہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عریشہ اس کے سینے سے لگنے پر ساکت ہوا تھا۔ دل جیسے 900 کی سپیڈ سے دوڑا تھا۔ دل ٹہر ٹہر کر بری طرح دھڑک رہا۔ دل کی یہ ادا بے حد ظالم تھی۔ ایان، مجھے میں ایسی کیا کمی تھی جو ارمان مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے ساتھ لگی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ الفاظ سن کر ایان ہوش میں آیا تھا۔ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ میری جان، تم میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ کر کے جائے، بلکہ کمی بھائی میں تھی جو اللہ نے تمہیں ان سے دور کر دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت ہمسفر دیا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ اب وہ اپنے ہاتھ عریشہ کی پشت پر نہایت دھیرے دھیرے پھیرتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ عریشہ کو جیسے ہی اپنی پوزیشن کا پتہ چلا، وہ تیزی سے سرخ چہرہ لیے ایان سے دور ہوئی تھی۔ اب وہ شرمندگی سے اپنی دونوں انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ ایان جیسے اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایان کی رگ ظرافت پھڑکی تھی۔ وہ جھک کر عریشہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر عریشہ سچ بتائی تھی۔ ویسے تم اتنی بھی بدصورت نہیں ہو جتنا مجھے لگتا تھا۔ تمہارے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ شرارت سے کہتا دور ہوا تھا۔ عریشہ نے اسے اپنی بلی جیسی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکیہ اٹھاتے زور سے ایان کو کھینچ کر مار گئی تھی۔ ارے ارے میری ماں، مذاق کر رہا ہوں، بہت پیاری ہو ماشاءاللہ۔ قسم سے میرا بھائی اندھا تھا جو بھاگ گیا، پر چلو شاید اللہ نے یہ خوبصورت لڑکی میرے نصیب میں لکھی تھی، اس لیے تم میرے پاس آ گئی۔ اور تم بالکل بے فکر ہو جاؤ عائشو، میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہر سچویشن میں تمہارا بہت ساتھ دوں گا۔ وہ اپنی باتوں سے عریشہ کا موڈ جیسے ہلکا پھلکا کر چکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ عائشو، تم نے کھانا کھایا تھا؟ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، افراتفری میں کھانا ہی نہیں کھا سکا، تم کھاؤ گی؟ ہاں ایان، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، پلیز میرے لیے بھی لے آنا۔ اوکے، تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آ جاتا ہوں، مگر تب تک تمہارے یہ سڑا بھوسا سا منہ مجھے دیکھنا نہ پڑے، اور تم روتی ہوئی تو مجھے بالکل نظر نہ آؤ۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا۔ اوکے اوکے باس، میں نہیں روں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر تھی۔ ایان بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اوپر والا بھی جیسے اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ عریشہ ابھی فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتے ایان کھانا لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ عریشہ ایان کو دیکھتے مسکرائی تھی، اسے واقعی بے حد بھوک لگی تھی۔ وہ بھی جوابی مسکراہٹ پاس کرتا اس کے بے حد پاس کھانا لے کر بیٹھا تھا۔ کیا کھاؤ گے عائشو؟ بولو، میں نکال کر دیتا ہوں۔ بس تھوڑی سی بریانی نکال دو، رات ہو رہی ہے، اس ٹائم زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں پر ہم نے رات کا کھانا تھوڑی کھایا ہے، تو پیٹ بھر کر ہی کھاؤ، اور خبردار جو تم کم کھانا کھایا تو ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اوکے اوکے، تم نکالو، میں کھاتی ہوں۔ وہ پلیٹ بھر کر بریانی نکالتی عریشہ کے آگے رکھ گیا تھا۔ عریشہ اب بھی حیرت سے ایان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب اپنی پلیٹ میں بریانی نکال رہا تھا۔ ایان، یہ بہت زیادہ ہے، میں اتنا نہیں کھا سکتی۔
بالکل نہیں، تم اتنا کھا سکتی ہو، رو رو کر پہلے ہی تم اپنی کافی انرجی ڈاؤن کر چکی ہو، یہ تمہیں کھانا پڑے گا ورنہ میں کھلا دوں گا۔ ایان ضدی لہجے میں بولتا چمچ سے اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ عریشہ اسے گھوری سے نوازتی خود بھی کھانا شروع کر چکی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، تھوڑا سا کھانا کھا کر عریشہ کی جیسے بس ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اتنا زیادہ کھانا کھانے کی عادی نہیں تھی، وہ تھوڑا سا ہی کھا کر پلیٹ آگے کھسکا گئی تھی۔ ارشو میں نے کہا تھا نا یہ پورا ختم کرنا ہے تمہیں۔ ایان بس پلیز میں اور نہیں کھا سکتی، تمہیں کھانا پڑے گا پلیز ایان۔ اچھا اوکے میں کھلا دیتا ہوں۔ وہ اگلی لمحے اپنی پلیٹ رکھتا عریشہ کی پلیٹ اٹھا کر اس میں سے چمچ بھر کر اس کے منہ کے آگے لے کر گیا۔ عریشہ اسے چاہ کر بھی منع نہ کر سکی۔ بڑے ہونے کے بعد کبھی بھی کسی نے بھی اسے اتنے پیار سے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اسے ایان کا ڈانٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ منہ کھول گئی۔ ایان اسے آہستہ آہستہ کھانا کھلانے لگا۔ وہ بنا منع کیے کافی کھانا کھا چکی تھی۔ پورا کھانا کھلا کر پلیٹ سائڈ پر رکھتا وہ پانی کا گلاس بھرتا اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی پیتی عریشہ کی نظریں اب بھی اس پر ٹکی تھی۔ اب وہ خود کھانا کھا رہا تھا، اپنے اوپر اس کی نظریں گڑی دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے عریشہ کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ارشو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں تم بہت اچھے ہو۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ پیٹ پکڑ کر ہنس دیا تھا۔ تمہیں آج معلوم ہوا میں اچھا ہوں؟ میں ہمیشہ سے بہت اچھا ہوں۔ اس نے اپنے کالر اکڑائے تھے۔ شاید تمہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بہت خوش فہم ہو۔ وہ اگلے لمحے اس کی بے عزتی کرتی اس کی خوش فہمی کا غبارہ پھاڑ گئی تھی۔ ارشو قسم سے تم بے حد بری ہو، تھوڑی سی تعریف کرنے میں تمہارا کیا چلا جائے گا؟ اوکے اوکے کر دیتی ہوں، تم بہت اچھے ہو۔ اچھا فٹافٹ سے میں یہ فنش کر لوں، پھر ہم دونوں ایک مووی دیکھتے ہیں اچھی سی۔ تمہیں سونا نہیں ہے؟ نہیں میں اتنی جلدی نہیں سوتا، اس لیے تو اتنی دیر تک صبح سوتے رہتے تھے کہ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھتے تھے۔ او ہو، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اٹھ جاتا تھا، تمہیں چھوڑنے میں ہی میں ہی جاتا تھا، وہ بھی بنا لیٹ ہوئے، بس کبھی کبھار ہی لیٹ کرتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ عریشہ بھی ہنس دی تھی۔ وہ دونوں مووی روم میں بیٹھے مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ بیچ میں ایان جا کر پاپ کارنز فرائی کر کے لے آیا تھا اور وہ دونوں پاپ کارن کے ساتھ مووی انجوائے کر رہے تھے۔ وہ دونوں کافی انہماک سے ساتھ مووی دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی مووی میں رومانٹک سین پلے ہوا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ عریشہ کو ایان سے اس وقت بے انتہا شرم آئی تھی۔ وہ نظریں نیچے جھکاتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ویسے ارشد بات بولوں؟ ہاں بولو، وہ نہایت دھیمے لہجے میں ایان سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے جو ہمیں ابھی منانی تھی، اور ہم یہاں بیٹھے مووی انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا کہتی ہو تم؟ چلے منائیں پھر ویڈنگ نائٹ، وہ شرارت سے عریشہ سے بولا تھا۔ تم بہت بے شرم ہو ایان، نہایت ہی بے شرم آدمی ہو تم۔ عریشہ شرماتے گھبراتے اسے بے انتہا سنا گئی تھی۔ اچھا ایزی ہو جاؤ، مذاق کر رہا ہوں۔ ایان ہنستا ہوا بولا۔ عریشہ بھی ایزی ہوتی مووی دیکھنے لگی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں مووی دیکھتے رہے۔ مووی دیکھتے دیکھتے ان دونوں کو صبح کے 4 بج گئے۔ عریشہ بمشکل جمائی لیتے ایان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو انہماک سے اب بھی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایان، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی تھی۔ ایان نے چونک کر عریشہ کو دیکھا تھا۔ بولو ارشو، آج کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، اب سو جاتے ہیں، وہ جمائی لیتے دوران بمشکل بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم بہت دیر ہو گئی ہے، آ جاؤ سوتے ہیں۔ وہ LED بند کرتا اسی لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسی جگہ پر تکیہ سیٹ کرتے وہ نرمی سے عریشہ کو وہاں پر لٹاتا خود دوسری طرف تکیہ سیٹ کر کے لیٹا تھا۔ عریشہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں سو گیا ایان؟ ہاں تو اور کہاں سو، اور ڈونٹ وری، تم بالکل ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، تم ٹینشن فری ہو کر سو جاؤ، بالکل میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی اس طرح صفائی دینے پر وہ دل کھول کر شرمندہ ہوئی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا ایان، تمہارا مطلب جو بھی تھا اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا، اب سو جاؤ، صبح بھی جلدی اٹھنا ہے۔ وہ مطمئن ہوتی لیٹی تھی، وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عریشہ کی گہری ہوتی سانسوں سے اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ ایان کی آنکھوں سے نیند اب بھی کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ لے کر عریشہ کی طرف منہ کر گیا تھا۔ کالے گھنے بال تکیے پر بکھرے تھے، رونے کی وجہ سے چہرہ گلابی گلابی سا ہو رہا تھا۔ معصوم بچوں کی طرح ہونٹوں کو بھیج کر سوئی وہ ایان کو بے طرح حسین لگی تھی۔ 3-4 لٹیں عریشہ کو نیند میں تنگ کر رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید تھکن کی وجہ سے وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ وہ ڈھنگ سے ان لٹوں کو ہٹا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایان نے نرمی سے ان لٹوں کو عریشہ کے کان کے پیچھے اڑستا تھا۔ اس کے بالوں سے اتنی مہک ایان کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے عریشہ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ جھک کر اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا وہ کھل کر مسکرایا تھا۔
اسے آج سے پہلے کوئی بھی خوشبو اس حد تک پیاری نہیں لگی تھی جتنی عرشو کے بالوں سے اٹھتی اسی خوشبو بھائی تھی۔ عرشو، زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی یوں اس طرح بیوی کے طور پر میرے کمرے میں ہوگی۔ ہمیشہ تمہیں دوست کی نظر سے دیکھا، بھابھی کی نظر سے دیکھا، اور اللہ نے آج تمہیں میری بیوی بنا کر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا عرشو کہ میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہے۔ نہ چاہتے بھی خوشی کا ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے پر گرا تھا۔ اس نے سچ بتا کر فوراً اس آنسو کو صاف کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دل کب کس وقت عریشہ کی طرف مائل ہوا تھا، مگر اب تک عریشہ کا اپنے سینے سے لگنا نہیں بھولا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب عریشہ اس کے دل میں جگہ بناتی چلی گئی تھی۔ وہ اب تک عریشہ کو اپنے سینے سے لگا کر محسوس کر رہا تھا۔ عرشو، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ نہ جانے یہ محبت کہاں سے میرے دل میں آ بسی ہے۔ کل تک اس دل میں کچھ نہیں تھا، اور آج ایسا لگ رہا ہے اس دل میں صرف تم ہی ہو۔ کیا اتنی آسانی سے کسی پہ دل آ جاتا ہے؟ 27 سال کا ہوں عرشو، دل کبھی یوں نہیں دھڑکا جیسے آج تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں مجھے تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے عرشو، پر شاید ہمارے درمیان کا یہ رشتہ اس چیز کو نارمل ظاہر کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں وجود دنیا کی تمام فکروں کو چھوڑ کر نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ صبح ایان کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا، گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ 11 بجے کا ٹائم دیکھ کر وہ جھیر بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے برابر لیٹی عریشہ پر نظر ڈالی۔ وہ پرسکون ابھی سونے میں مصروف تھی۔ عرشو اٹھو، دیکھو بہت ٹائم ہو گیا ہے، اٹھو عریشہ۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ عریشہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ 11 بج گئے عرشو، سب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ وہ نہایت شرمندگی سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں غلطی اس کی تھی۔ کل سوتے سوتے ان لوگوں کو بے حد دیر ہو گئی تھی۔ ایان، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اتنی رات تک مووی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اوکے میری ماں، سمجھ گیا میں، آ گیا مجھے۔ تھوڑا جلدی اٹھ جائیں گی کل سے۔ ابھی تو فٹافٹ سے تیار ہو، نیچے چلنا ہے۔ ہاں بس ہوتی ہوں فٹافٹ۔ بستر سے نیچے اترتے تیار ہونے بھاگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھتے ایان مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر اب انہیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عریشہ شاور لے کر پنک باتھ روب گاؤن میں واش روم سے باہر آئی تھی۔ وہ ایان کو کمرے میں دیکھ کر بے طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے ایان یوں آ جانا بری طرح شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایان کمرے سے نہ ہو۔ اٹس اوکے عرشو، کوئی بات نہیں، میں بس شاور لینے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے شرمندہ دیکھتے صفائی دیتا تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ عریشہ کی نظروں نے بہت دور تک ایان کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ ایان واش روم سے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو کر رہ گیا تھا۔ بیبی پنک کلر کے سلوار قمیص میں اس کی سنہری رنگت بے طرح کھل رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ اپنے حسن کو اور نکھار چکی تھی۔ گلابی لبوں پر لائٹ پنک سا لپ گلاس لگائے وہ اپنے ہونٹوں کو مزید گلابی کر چکی تھی۔ نازک سے جیولری پہنے ہوئے اس وقت ایان کا دل دھڑکا چکی تھی۔ لائنر اٹھاتی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو بند کرتی ایک ادا سے اپنی آنکھوں پر لائنر لگانے لگی۔ لائنر لگا کر سائڈ پر رکھ دی۔ اب وہ کنگھا اٹھائے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کنگھا کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر ایان کو نہ دیکھا تھا، یا شاید وہ یہ بھی محسوس نہ کر پائی تھی کہ ایان واش روم سے نکل چکا تھا۔ بالوں کو کنگھا کر کے ایک ادا سے انہیں کمر پر ڈالتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ ایان پتھر بنا عریشہ کو تک رہا تھا۔ اسے یوں اپنے آپ کو تکتا دیکھ کر عریشہ کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں ایان؟ اس نے گھبرا کر ایان سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ایان جیسے ہوش میں آیا تھا۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا وہ اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ میری جانم لگ رہی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتے محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چومتا اب اس کے بالوں کی مہک کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بالوں کی مہک کو محسوس کرتا وہ نہایت دھیرے سے آئینے کے آگے کھڑا ہوتا اپنے بال بنانے لگا۔ عریشہ اب تک ویسی ہی ساکت کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ شخص اسے ایک پل میں اپنا اسیر بنا چکا تھا۔ تیار ہو کر پیچھے مڑتا ایان ابھی بھی اسے ویسے ہی کھڑا دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ نیچے نہیں چلنا عرشو؟ ہاں چلو، میں کب منع کیا؟ وہ فوراً گھبرائی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا دوپٹہ سر پر دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دیوانی بنی اس کو دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں مشترکہ سلام کرتے چیئر گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام، بہت دیر نہیں ہو گئی آتے آتے؟
انسش بیگم دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جی بس رات میں آنکھ تھوڑی دیر سے لگی تھی، وہ نہایت شرمندہ ہوتے بولا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، یوسف صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ حسن صاحب اور رقیہ بیگم عریشہ کو مسکراتے دیکھ کے بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کا نصیب بہترین لکھا تھا۔ بچپن سے ہی ایان ایک بہت سیدھا اور اچھا بچہ تھا، جبکہ اس کے آگے ارمان بے حد ضدی تھا۔ یا تو اس کی فطرت میں ہی ضد تھی، یا ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ کسی کی بات آسانی سے نہیں سنتا تھا۔ انہیں آج علم ہو رہا تھا کہ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ ایان ارمان سے 1000 گنا اچھا تھا۔ حسن صاحب نے بے ساختہ اوپر دے کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ یا میرے مالک مولا، میں تیرا شکر کن لفظوں میں ادا کروں، میں نہیں جانتا، پر میں تیرا شکر گزار ہوں میرے مولا کہ تو نے میری بیٹی کا نصیب بہترین شخص کے ساتھ جوڑا۔ ان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ رخسانہ بیگم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی خاموش نظروں سے انہیں دلاسا دی رہی تھی۔ ایان اور عریشہ ناشتہ کر کے اٹھے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انسش بیگم اور یوسف صاحب نے دونوں کو روک لیا تھا۔ بیٹا، ہم نے کسی وجہ سے ولیمہ تھوڑے آگے کر دیا ہے، اس لیے ولیمہ آج نہیں ہے، تم لوگ کہیں آؤٹنگ پر ہو آؤ۔ ایان بچی کو لے کے جاؤ، گھر رہ کر دل ہو گیا ہوگا اس کا۔ جی ابو لے جاؤں گا، تیار ہو جاؤ عشو، تھوڑی دیر تک چلتے ہیں کہیں باہر۔ وہ عریشہ کو کہتا کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اللہ نے ایان کی شکل میں ہمیں ایک وفادار بیٹا دے دیا۔ انسش بیگم، جس بچے کو ہم بچپن سے فرمانبردار کہتے آئے تھے، وہ تو ایک غیر مسلم لڑکی کے لیے ہماری ناک کاٹ کر چلا گیا۔ سوچتا ہوں اگر ایان نہ ہوتا اس روز تو کیا ہوتا ہمارا، کیا ہوتا عریشہ کا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اللہ نے ایان دے کر جیسے ہمارے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا۔ انسش بیگم یوسف صاحب سے کہتی رو پڑی تھی۔ ارمان ان کی پہلی اور لاڈلی اولاد تھا، اسے بولنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر اب آؤٹنگ پر جا رہے تھے۔ بلیک شلوار قمیص پر بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ایان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی، سبز آنکھوں میں لال ڈوڑے تیر رہے تھے۔ وہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ عریشہ کی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے عریشہ کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ خیر ہے عرشو، نظر لگاؤ گی کیا؟ وہ شرارت سے مسکراتے بولا تھا۔ وہ فوراً گھبراتی نظر جھکا گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اسے بات بات پر مارا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا دوست نہیں تھا بلکہ وہ اس کا شوہر بن چکا تھا اور اس کی عزت اس پر فرض تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، تمہارا ہی شوہر ہوں، منع تھوڑی کر رہا۔ اگلے لمحے وہ اسے پوری سنجیدگی سے کہتے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عریشہ کی نظریں گھومتی پھرتی پھر سے ایان پر آ گئی تھیں۔ وہ دونوں کافی دیر سے آؤٹنگ کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد اب وہ دونوں تھوڑی واک کے لیے نکلے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عریشہ دونوں ہاتھ اپنے اوپر لپیٹی دانت جماتی چل رہی تھی۔ عرشو، جب پتہ تھا سردی کے دن ہے تو شال یا پھر سوئیٹر کیوں نہیں پہنا؟ ایان نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھول گئی تھی ایان۔ اچھا یہ لو، کوئی بات نہیں، یہ پہن لو۔ وہ فوراً سے اپنی جیکٹ اتارتا عریشہ کو دے گیا تھا۔ پھر تم کیا پہنو گے؟ پھر ایان ادھر تو بہت سردی ہے۔ اٹس اوکے، مجھے اتنی سردی نہیں لگتی، تم پہن لو۔ عریشہ نے خاموشی سے ایان کی جیکٹ پہن لی تھی۔ آؤٹنگ سے آتے ہی ایان نہایت تھک گیا تھا تو آتے ہی فریش ہو کر فوری سو گیا تھا، لیکن نیند عریشہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ نہ جانے کب سے بیٹھ کر ایان کا ہی چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں ایان، میں نے ایسی کون سی نیکی کری جس کی پاداش پہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا؟ سوچتے ہوئے اس کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ کیا میں تمہاری قابل تھی، پر اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا۔ تم ارمان سے بہت اچھے ہو، نہ جانے کب اور کس وقت تم مجھے اچھے لگنے لگے، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پر سوچتی ہوں کہ اگر یہ محبت تھی تو وہ کیا تھی جو ارمان سے کی تھی؟ کیا وہ بس ایک پسندگی تھی، یا یہ محرم رشتے کا کمال ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی؟ تم سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے پاس ہی کھنچی چلی آ رہی ہوں۔ جانتی نہیں ہوں کہ تمہیں میں ہی پسند ہوں یا کوئی اور، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں بھی اگر کوئی اور پسند ہو تو قسم سے مر جاؤں گی، قسم سے ایان تمہاری عرشو مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکل کر تکیے پر بہنے لگے۔ وہ سختی سے اپنی آنسو صاف کرتی آنکھیں موندے بستر پر لیٹی تھی۔ شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ایان اور عریشہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے، لیکن اظہار ابھی دونوں طرف سے ہی نہیں ہوا تھا، پر جانتے دونوں ہی تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔
آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ خیر سے نمٹ گیا تھا۔ ایان کے کمرے کو یوسف صاحب نے مکمل طور پر ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا پورا کمرہ بےحد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورتی سے مسکراتے ایان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا ایان مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر عریشہ بھی مسکرائی تھی۔ کیسی ہو ارشو؟ میں ٹھیک ہوں ایان، تم کیسے ہو؟ میں جی بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ عریشہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ آؤ ارشو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے کھڑا ہوا تھا۔ عریشہ نے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ٹیرس کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹیرس دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ پورا ٹیرس گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ لائٹننگ بھی اتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی کہ اسے پہچان نہ ہو پائی تھی کہ وہ انہی لوگوں کے ٹیرس تھی۔ بیچ میں گلاب کی پتیوں سے آئی لو یو جانم لکھا ہوا تھا۔ اس لفظ کو پڑھ کے عریشہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایان اسے دیکھتا بھیگی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اب وہ عریشہ کا ہاتھ چھوڑتے آہستہ سے اپنا گٹار اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ اس کی ٹون صحیح کرتے وہ اب گانا گا رہا تھا۔ عریشہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ وہ خوبصورت آواز سے بےحد خوبصورت گانا گانے میں مصروف تھا۔ عریشہ کا دل بے درد دھڑک رہا تھا۔ اب اظہار کی گھڑی آئی چاہتی تھی۔ ایان گٹار رکھتا بھیگا سا ہنس دیا۔ عریشہ بھی روتے روتے ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بےحد پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے پاس تھے کہ ایان کی سانسیں عریشہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جانتی ہو جانب، کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی میری بیوی بنو گی، پر جس دن اللہ نے یہ حلال رشتہ تمہارے اور میرے درمیان باندھا، میں اس روز پورے دل سے تمہارا ہو گیا۔ پہلے ہی دن تو میرا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ محبت ہوتی چلی گئی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی پر رک نہ سکا۔ یہ دل تمہاری محبت میں پاگل ہوتا چلا گیا۔ اس کی بات پر عریشہ روتے روتے ہنستی تھی۔ آئی لو یو ایان، نہیں جانتی کب کیسے کس وقت مجھے تم سے محبت ہوگی، پر اتنی ہو گئی کہ حساب بھی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ کتنی نہیں جانتی نہیں ہوں کہ آگے کیا ہوگا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ ایک لمحے بھی تمہاری ارشو تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ ایان کی آنکھوں سے بے ساختہ کئی آنسو نکل کر عریشہ کے بالوں پر گرے تھے۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جانم، دل سے بے حد چاہنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وعدہ کرو ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ہنسی خوشی مر جائیں گے۔ اگر کبھی لڑائی ہوئی بھی ہماری تو ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے۔ وعدہ کرو مجھ سے ارشو، وعدہ کرو جانم۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایان، کسی بھی حال میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ ایان نے محبت سے اس کی آنسو کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ آئی لو یو جانم۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ جھک کر اس کی پیشانی کو چومتا وہ اس کے بالوں کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ کئی آنسو نکل کر عریشہ کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جانب، میں بہت خوش نصیب انسان ہوں جو تم میری بیوی ہو۔ وہ دوبارہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کے لمس پر عریشہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ چاند بھی ان کے ملن پر کھل کر مسکرایا تھا۔ دو محبت کرنے والوں کو ہم سری مل چکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر تھے۔ زندگی کے ہر راستوں پر ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم ساتھ رکھ رکھ کر چلنا تھا۔ اوپر والا بھی اپنے فیصلے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔